میرے بھائیو، ابھی بس 10 سے 15 منٹ میں قیام اللیل اس کی تیاری چل رہی ہے۔ تب تک کے لیے منتظمین مسجد کی طرف سے مجھے اجازت ملی ہے کہ یہ مختصر سا درس آپ کے سامنے رکھوں۔ میں نے اس کے لیے سورہ ملک کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، کس لیے؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے بہتر عمل والا، اچھے عمل والا۔ یہ آیت ہمیں یہ فکر دیتی ہے کہ ہمیں ہمارے اعمال پر نظر رکھنا ہے کہ اس کا معیار کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے۔ صرف اس پر نظر نہ ہو کہ اس کی کوانٹٹی کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے اعمال کا ترازو قائم ہوگا، ہمارے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو گینے گا نہیں، شمار نہیں کرے گا۔ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ میزان قائم کرے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو تولنے کے لیے میزان اور ترازو قائم کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں دیکھنا ہے جو عمل ہم کر رہے ہیں، how far it is valuable in the sight of Allah۔ اللہ کے یہاں اس کی نظر میں اس کا ویلو ہے، پھر تو ہمیں ملنے والا ہے۔ ورنہ اگر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے اصول اور ضابطے کے مطابق وہ عمل نہ ہوا تو پھر اس کی کوانٹٹی کچھ بھی ہو، اللہ کے ہاں اس کے ترازو میں اس کا وزن بولو نہیں ہوگا۔ ایک مثال دیتا ہوں میرے بھائیوں سمجھنے کے لیے۔ سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ ہمارا عمل بہتر عمل کب قرار پائے گا، حسن عمل اللہ کی نظر میں ہمارا عمل کب ہوگا؟ تو اس کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں۔ ہم جو بھی عمل کریں دین کا، اس کو حسن عمل بننے کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ کس کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے بولو بھائیو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس میں ریاکاری نہ ہو، شوبازی نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، انسانوں میں سے کسی کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود نہ ہو، بس اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے اور اس کی جنت خوش ہو کر وہ ہمیں دے دے۔ اگر یہ مقصد ہے تو وہ عمل باوزن ہے، وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر مقصد ہمارا کچھ اور ہے تو عمل بہت ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کا وزن زیرو ہو جائے گا۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں جو لوگ نماز پڑھتے تھے ان میں ایک جماعت تو صحابہ رسول کی تھی، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ انہوں نے بھی نمازیں پڑھی، نیک اعمال کیے، اللہ خوش ہوا، اس لیے کہ انہوں نے خالص اللہ رب العالمین کے لیے اپنے اعمال کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دے دی، اور کیا کہا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، کہ یہ انصار و مہاجرین صحابہ جو ایمان لے کر کے آئے ہیں اور پہلے پہل انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر ان کی دعوت پر دوسرے لوگ ایمان لائے، صحابہ بنے، اللہ ان سب سے راضی اور یہ بھی اللہ سے راضی، اللہ ان سے خوش ہو گیا، اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جنت میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
میرے بھائیو اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو سکتی؟ ہم اس دنیا میں آئے اس لیے ہیں کہ یہاں ایسی کھیتی کریں جس کے صلہ میں ہمیں اللہ کی جنت مل جائے. یہ کھیتی اللہ نے اسی لیے ہم کو دی. اور وہ بشارت اگر دنیا میں مل رہی ہے کہ یہ بندہ اللہ کا جنتی بندہ ہے تو پھر اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو سکتی؟ بولو نہیں. اچھا، اسی مسجد نبوی میں ایک اور جتھا نماز پڑھتا تھا، ایک اور ٹولہ، ایک اور گروہ، ایک اور جماعت تھی 5 وقتہ نمازی، حتیٰ کہ عشاء اور فجر میں بھی حاضری دیتی تھی. لیکن قرآن نے کیا کہا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے. بولو بھائیو کون ہیں وہ؟ کون ہیں؟ منافقین. اللہ نے اعلان کیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ منافقین باوجود اس کی کہ وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج بیت اللہ کر رہے ہیں، طواف کعبہ ہو رہا ہے، سارے اعمال، لیکن یہ جہنم کے سب سے نچلے کھائی میں جائیں گے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ٹو؟ یہ ہمیں سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے آیت دعوت دیتی ہے کہ آخر عمل ایک ہے، ڈیڈز ایک جیسے ہیں، لیکن رزلٹ الگ الگ کیوں ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے جو عمل کیا وہ خالص اللہ کے لیے کیا، اس کا وزن اللہ کے ہاں قائم ہے. منافقین نے جو عمل کیا قرآن شاہد ہے، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ فیہا الا قلیلا. یہ تو ریاکاری کے لیے مسجد آتے تھے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے آتے تھے کہ لوگ ہمیں مومن سمجھیں، مسلمان سمجھیں، اور اس طرح مسلمانوں کی لسٹ اور فہرست میں ہمارا نام درج ہو کہ جب کبھی ان کو میدان کارزار میں کامیابی ملے تو مال غنیمت میں ہمارا حصہ بھی ملے، اور اگر کبھی مسلمان شکست بھی کھا جائیں تو پھر ہم ان کے دشمنوں کے پاس جا کر بھی وہاں اپنا فائدہ حاصل کر سکیں. صرف دنیاوی مفاد کا تحفظ، انہیں اپنی نمازوں سے اللہ کی جنت حاصل کرنا مقصد بولو نہیں تھا. اس لیے وہ خالص اللہ کے لیے نہیں کر رہے تھے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہے تھے. پورا عمل برباد، زیرو. تو میرے بھائیو اس سے واضح مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے صرف عمل کر لینا کافی نہیں ہے، ہمیں وہ عمل اللہ کے لیے کرنا، خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے، یہ بہت ضروری ہے. میرے اللہ ہم سب کو خلوص للہیت کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیں ایک آدمی مسجد بناتا ہے، کتنا عظیم کام ہے. من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو اللہ کے لیے گھر بنائے گا، مسجد بنائے گا، سجدہ گاہ کی تعمیر کرے گا، اللہ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا، اس جیسا گھر بنائے گا. لیکن اسی مدینے میں اسی جماعت نے ایک مسجد بنائی، پر اللہ نے کہا مسجداً ضرارا. یہ مسجد ضرار ہے، یہ تو سماج اور سوسائٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی. یہ تو اس لیے تعمیر کی گئی ہے تاکہ اسلام کے خلاف بیٹھ کر کے یہاں میٹنگز ہو، اس کے خلاف پلاننگ اور سازشیں ہوں. اسے ڈھا دو تو نہ اس کا ثواب ان کو ملا، بلکہ اللہ کے حکم سے اس کو ڈھا دیا گیا. بولو ڈھایا گیا کہ نہیں بھائیو؟ مسجد ضرار گرا دی گئی. کتنا عظیم کام ہے اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے. لیکن اگر نیتوں میں خلوص نہ ہو، فتور آ جائے، ریاکاری آ جائے، ہمارے مقصد بدل جائیں، تو اللہ کے یہاں اس کا کوئی ویلو. ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتا ہے، اس کے ہاتھوں پر گنتا ہے جیسے نبی پڑھتے تھے، اس کی زبان چلتی ہے، اس کا رب جانتا ہے اور اس کے درمیان یہ معاملہ ہے. ایک دوسرا آدمی اپنے گھر سے تسبیح لے کر نکلتا ہے، لمبی سی تسبیح کے دانے، اور بالکل ٹہلتا گھومتا گلی کوچوں میں نمائش کرتا ہوا آ رہا ہے. ہاں، موقع دے رہا ہے شیطان کو، دیکھو تسبیح پڑھنے والا انسان جا رہا ہے، لوگ واہ واہی کر رہے ہیں. ہاں، کیا اللہ والے ہیں؟ ہر وقت ان کی زبان رطب اللسان رہتی، اور کبھی 2-4 جملے اگر سن لیا اس نے، ہاں لوگ مجھے تسبیح خاں کہتے ہیں، پھر پھولے نہیں سماتا وہ. لیکن اسے نہیں پتا کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں 1000 مرتبہ کیوں نہ کر لوں. ہمارے دل میں اگر ریاکاری آ گئی تو اس کا ویلو اللہ کے یہاں بولو کچھ ہے. لیکن ایک مزدور اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنی مسجد میں آ کر تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، انہی تسبیحات کو اپنے ہاتھوں پر گنتا ہے، اس کی زبان چلتی ہے، کسی کی شو بازی کے لیے نہیں، ریاکاری کے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے اس نے صرف 100 مرتبہ گنا ہو، اور وہ جو گلی کوچوں میں ٹہلتے ہوئے اپنی تسبیح کی نمائش کرتا ہے 1000 مرتبہ اس نے کیا ہو. مجھے بتاؤ اللہ کے میزان میں ویلو کس کا ہے بھائیو؟ یہ کوانٹٹی کم ہے لیکن کوالٹی یہاں پر ہے. اس لیے ہمیں دیکھنا ہے
کہ ہمارے اعمال میں کیا وہ کوالٹی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے؟ اگر ہاں تو ہم قابل مبارکباد ہیں. اللہ تعالی ہمیں اخلاص للہ عطا فرمائے. تو پہلی بنیادی شرط ہے حسن عمل اس وقت ہوگا جب اخلاص اور للہیت. نمبر 2، ہمارا وہ عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم انجام دیں. اگر سنت سے ہم ہٹے تو پھر وہ عمل دیکھنے میں کتنا اچھا کیوں نہ ہو، لیکن وہ حسن عمل نہیں ہو سکتا، وہ بہتر اور اچھا عمل نہیں ہو سکتا اللہ کی نگاہ میں. اب یہ دیکھیے، مغرب کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی، کتنی رکعت ہے بھائیو؟ فرض 3 رکعت. کوئی صاحب ایمان آئے اور کہے کہ مولانا امام صاحب بتاؤ 3 زیادہ ہوتا ہے کہ 4 زیادہ ہوتا ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں 4 زیادہ ہوتا ہے بھائی. تو آپ عشاء 4 رکعت پڑھتے ہو، ظہر 4 رکعت پڑھتے ہو، عصر 4 رکعت پڑھتے ہو، تو یہ مغرب 3 کیوں؟ چلو 4 پڑھتے ہیں، 4 پڑھیں گے، زیادہ ہے وہ زیادہ ثواب دے گا. تو کیا کہتے ہیں میرے بھائیو؟ ثواب ملے گا اسے؟ نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ سنت رسول سے ہٹ گیا، خلاف چلا گیا، مخالفت ہو گئی سنت رسول کی. اب اسے بجائے ثواب ملنے کی یہ چیز وبال جان بن جائے گی اس کے لیے. تو میرے بھائیو، ہمارا عمل حسن عمل اس وقت ہوگا جب ہم پیارے نبی کی سنت کے مطابق وہ کام انجام دیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ صرف کوانٹٹی نہیں، کوالٹی پر نظر ہو. ہم 8 رکعت اور پلس 3 رکعت پڑھیں، لیکن سکون و اطمینان سے قرآن کی تلاوت. اور الحمدللہ اپنی مساجد میں اس کا اہتمام ہوتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، باغ ہو جاتا ہے، مصلی جھوم جاتے ہیں قرآن کی تلاوت سن کر، اور اس کا انداز، سبحان اللہ. لیکن جو لوگ کوانٹٹی کہتے ہیں، دیکھو 8 زیادہ ہے کہ 20 زیادہ، دیکھو ہم 20 پڑھتے ہیں، لیکن اس کوانٹٹی کے ساتھ اگر کوالٹی میچ کریں، آپ بتاؤ ہے یا عالمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو؟ اور پھر رکوع اور سجدوں کی حالت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آپ یہاں جو سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہو نا، مشکل سے آپ ان مساجد میں جہاں 20 کا اہتمام ہوتا ہے شاید 3 مرتبہ بھی رکوع اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم نہ پڑھ سکو. اللہ کی قسم، ایسی تیز رفتاری کے ساتھ یہ نمازیں ادا ہوتی ہیں. کیا یہ اللہ کا مقصود ہے؟ کیا یہ اللہ کی مراد ہے؟ کیا نبی کی یہ سنت ہے؟ میرے بھائیو، نماز تو ہو رہی ہے، کوانٹٹی میں ہو رہی ہے، لیکن کوالٹی مفقود ہے. اللہ کے لیے نمازوں کی توہین نہ کیجیے، قرآن کی توہین نہ کیجیے. عدد کم ہے کوئی بات نہیں، کوالٹی مینٹین کیجیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص للہیت کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق یہ نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے انہیں ذریعے نجات بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.